نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ سورہ الروم لیسن نمبر 208 آیت نمبر 20 سے لے کر 32 تک۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اللہ کی قدرت ہے، اس کا کمال ہے، اللہ کی قدرت اور کمال کی دلیل ہے ان خلقکم، کہ اس نے پیدا کیا تم کو من تراب، مٹی سے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی نشانی ہے، اس کی قدرت کی نشانی، اس کے کمال کی دلیل کہ اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم پھر اذا انتم دفعتن، تم بشر انسان ہو، تنتشرون پھیلتے جا رہے ہو۔ انسان کو بشر کہا گیا، بشر کہتے ہیں کھال والا، بشر کھال والے کو کہتے ہیں۔ انسان کی کھال اس کے جذبات کی عکاس ہوتی ہے، صرف اس کی شکل و صورت ہی اس کی جذبات کی عکاس نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کھال بھی جذبات کی عکاس ہوتی۔ مثلا اگر کسی کا چہرہ بالکل ماند پڑا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یا تو اس کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی اس کو تکلیف ہے، لیکن اگر کسی کا چہرہ چمک رہا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ خوش ہے۔ تو انسان کی جو کھال ہے وہ اس کے جذبات کی عکاس ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تنتشرون، تم پھیلتے ہی جا رہے ہو، یعنی انسان چلتے پھرتے ہر طرف پھیل گئے۔ آپ دیکھیں تو شہروں میں، محلوں میں، ملکوں میں، جزیروں میں، یہاں تک کہ غاروں میں، برفانی علاقوں میں، گرم علاقوں میں انسان پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ انسان پیدا کیا، یہ اس کی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف ہے۔ اور آپ دیکھیں تو انسان چند چیزوں سے مل کر بنا ہے، ہمارے اندر سوڈیم بھی ہے، کیلشیم بھی ہے۔ اچھا، اگر ہمیں انسانی جسم کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس میں اتنا کیلشیم ہے، اتنا پانی ہے، اتنا اس کے اندر سوڈیم ہے، ان سب کو ہم جمع کر کے بھی انسان بنا سکتے ہیں؟ پھر بھی انسان نہیں بنا سکتے، حالانکہ انسان کی جسم میں کیا کیا چیز کتنی موجود ہے، انسان اس پر غور و فکر کر چکا ہے، تحقیق کر چکا ہے، لیکن یہ کام صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم پھیلتے جا رہے ہو۔ آپ نے کبھی کبھی مٹی کو کہیں پڑے رکھا ہو اور 2 دن بعد آپ دیکھیں کیا وہ بڑھ جاتی ہے؟ نہیں، لیکن یہ انسان جو مٹی سے بنا ہے یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، اللہ اس کی جنریشنز کو پھیلاتا ہی جا رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو روح ہے، ہم اپنے جسم کے بارے میں جتنی بھی تحقیق کر لیتے ہیں، ایسے ایسے ٹیسٹ آ گئے ہیں کہ آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کو تصویر کی شکل میں سامنے دیکھا جا سکتا ہے، پر روح کی کوئی تصویر آ سکتی؟ روح کے بارے میں کوئی معلوم کر سکے کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ مر کے اگر کوئی چلا جاتا ہے اس دنیا سے، اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ اس کا جسم تو ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی روح کہاں گئی؟ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسی پروگرامنگ ہماری کی ہے، کیسی یہ صلاحیت دی اللہ نے حرکت کی۔ پھر آپ دیکھیں جو تنتشرون ہے، انسان کا لفظ کہ وہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے دنیا میں چلتا پھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی سے ہی پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ نشانی علامت ہوتی ہے، اور علامت سے آپ اصل کو پہچان سکتے ہیں۔ مثلا ہمارے ملک کی نشانی ہمارا جھنڈا ہے، کہیں پر بھی لگا ہو تو سب پہچان جاتے ہیں کہ یہ اس ملک کا علم ہے، جھنڈا ہے۔ تو علامت سے اصل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم، کہ اس نے پیدا کیے تمہارے لیے، یعنی تمہاری خاطر، من انفسکم، تمہارے نفسوں سے، ازواجن، جوڑے۔ اور یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ انسان کا جوڑا انسان سے ہی بنایا۔ کسی انسان کا جوڑا کسی جانور کے ساتھ نہیں بڑا، انسان کتنا برا لگتا اس وقت۔ من انفسکم ازواجا، اور یہ ضرورت ہے ہم سب کی، ایک زوج کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر رکھی ہے۔
اس تعلق پر بھی غور و فکر کرنے سے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے بنائے ہیں. ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہوتی اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس کی نسل کو بقا دیتے ہیں. اس شادی کا مقصد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ ان کی طرف. یہ مقصد نکاح ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کی کیفیت اگر نہیں ہے کسی بھی جوڑے میں تو وہ ایک دوسرے کے لیے وبال ہیں، بیزاری ہیں. شادی کا تو مقصد ہی یہی ہے، نکاح کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کیا جائے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور اس نے ڈال دی تمہارے درمیان محبت. اب یہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ میں پچھلے کانٹیکس میں شوہر بیوی کی بھی بات ہو رہی ہے، تو یہاں صرف شوہر بیوی کی بات نہیں ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، کم میں بھائی بہن، یعنی خاص طور پر تو شوہر بیوی کی بات ہو رہی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان، لیکن دیگر جو رشتے ہیں ان کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے مودہ ڈال دی. یہ مودہ کا جو لفظ ہے یہ حب سے زیادہ بلیغ ہے. آپ نے محبت کے لیے جو لفظ پڑھا ہے وہ حب پڑھا ہے نا، یہ حب سے بھی زیادہ بلیغ ہے مودہ کا لفظ. دیکھیں محبت تو ابھی بھی سیلفش ہو سکتی ہے، کچھ محبتیں بڑی خود غرض ہوتی ہیں، لیکن مودہ میں خیر کا پہلو اور قربانی کا جذبہ ہوتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ لفظ مودہ کا جو لفظ ہے یہ حب سے بھی زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ اس میں خیر کا پہلو اور قربانی کا جذبہ بھی ہوتا ہے. اس میں صرف لینا نہیں ہوتا بلکہ دینے والا بھی ہوتا ہے. تو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے ڈال دی تمہارے درمیان، خاص طور پر میاں بیوی کی بات ہو رہی، شوہر اور بیوی کی بات ہو رہی، اور پھر اس کے بعد بھائی بہن، ماں باپ، جتنے بھی دیگر اور رشتے ہیں ان سے محبت. کیونکہ دیکھیں جہاں صالح انسان ہوں گے نا وہاں محبت کے اور رحمت کے جذبات ہوتے ہیں. اس جذبے کو، جو محبت کا جذبہ ہے، اس کو آپ یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ جذبہ جس بھی انسان کے اندر ہو یا جس کو ملے اس کو بہتر بناتا ہے، قربانی کرنے والا بناتا ہے. اچھا ہمارے دن میں کیا ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی مسکرائے تو آپ کو کیا حکم ہے؟ مسکرائیں. آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ سلام کریں. یہ کیا ہے؟ مودۃ و رحمہ، ایک دوسرے سے محبت کے، احترام کے جذبات. اچھا عمر کے فرق سے الگ ہیں، قریب ہونے کے اور دور ہونے کے فرق سے الگ الگ ہیں. آپ کسی کے قریب زیادہ ہیں تو آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کسی سے دور ہیں تو کم محبت ہوتی ہے. اور لیکن ایمان کی محبت آپ دیکھیں کیسی ہے کہ جب ہم اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کی تو نہ کوئی رشتہ نہ ناتا، لیکن وہ محبت سب سے اوپر چلی جاتی ہے. تو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ مودہ کا جو لفظ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں خیر کا پہلو اور قربانی کا جذبہ ہوتا ہے. اور یہ جو رحمت کا لفظ ہے کہ ہر طرح کی سہولت اور آسائشیں پہنچانا، ہر طرح کی سہولت اور آسائشیں پہنچانا. اور جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ انسان سے محبت نہ کریں. انسانوں سے محبت بہت ضروری ہے. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے طالب اور مطلوب ہونے چاہیے. اتنی محبت ایک دوسرے کے ساتھ ہونی چاہیے کہ طالب اور مطلوب ہوں. اچھا جو محبت اللہ کی خاطر نہ ہو وہ فتنہ ہے. آپ نے پیچھے بنی اسرائیل کی بھی ایک محبت پڑھی تھی بچڑے سے، اللہ کے لیے نہیں تھی، اور وہ محبت ان کے لیے فتنہ بن گئی. یہ جو محبت کا جذبہ ہے یہ انسان کے لیے کھانے پینے کی طرح ہے. جیسے آپ کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے نا، ایسا آپ محبت کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. کچھ مفسرین کہتے ہیں مودہ سے عورت کا تعلق ہے اور رحمت سے تعلق مرد کا ہے، لیکن کچھ مفسرین کہتے نہیں، یہ دونوں احساسات دونوں میں موجود ہوتے ہیں. لیکن شادی کے ابتدائی سالوں میں مودہ ہوتی ہے اور شادی کے اختتامی سالوں میں رحمہ ہوتی ہے. جو ایک جوش والی محبت ہوتی ہے وہ شادی کے ابتدائی سالوں میں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب شادی کو کئی سال گزر جاتے ہیں تو پھر وہ رحمت والی فیلنگ زیادہ ہوتی ہیں. خیر واللہ علم. جیسے رحمت کے جذبات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے آرام کا خیال رکھنا، اگر کسی کو دوا کی ضرورت ہے تو اس کو دوا دینا، اور اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے تو اس کا علاج کرانا. اور ابتدائی سالوں میں آپ دیکھیں وہ محبت بڑی جذباتی ہوتی ہے، مختلف قسم کی ہوتی ہے. اور اگر کسی جوڑے میں یہ سکون نہیں ہے محبت کا
تو ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، ان کی زندگی میں ویرانی آ جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے وبال بن جاتے ہیں. آپ کسی بھی رشتے سے محبت کو اٹھا لیں، کسی بھی رشتے سے محبت کو اٹھا لیں، وہ رشتہ ویران ہو جاتا ہے، کوئی رونق نہیں رہتی اس میں. محبت رشتوں کو زندہ رکھتی ہے، یہ ہمارے لیے کھانے پینے کی طرح ضروری ہے. جن زندگیوں میں محبت کی کمی ہوتی ہے آپ ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں. آپ کسی بچے کی اپ برنگنگ کو لے لیجئے، اگر کوئی بچہ محبت کے ساتھ بڑا ہوتا ہے اس کا کانفیڈنس دیکھیں. امی ابو کی محبت ملی ہوئی، بھائی بہنوں کی محبت ملی ہوئی، دادا دادی کی، نانا نانی کی، سب کی محبت. ان بچوں کا کانفیڈنس لیول آپ دیکھیں، اور وہ بچے جو محبتوں سے محروم ہوتے ہیں ان کا دیکھیں. کتنا ضروری ہے یہ محبت کا ہونا. اللہ کی بہت بڑی نعمت کہ اس نے ہمارے درمیان مودہ و رحمہ رکھا. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی. یعنی دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی، یعنی نکاح سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اور یہ جو انسانوں کی تخلیق ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام زمین سے جمع فرمایا. چنانچہ آدم علیہ السلام کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے ہوئی. کئی سرخ ہیں، کئی سفید ہیں، کئی سیاہ ہیں، اور کئی ان کے بین بین، کئی نرم خو ہیں، کئی سخت طبیعت کے، کئی بری طبیعت کے مالک ہیں، اور کئی اچھی اور عمدہ طبیعت والے ہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کی عادتیں کتنی فرق ہیں، کوئی کس عادت کا، کوئی کس رنگ کا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا ہی بنایا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے. پھر وہی بات کہ اس کی قدرت کی نشانی، اس کے کمال کی نشانی. خلق السماوات والارض، پیدائش آسمانوں اور زمین کی. اچھا کبھی آپ سوچتے ہیں اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، جب کبھی ہم اس بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے لیے ایک وسعت ذہنوں میں آتی ہے کہ کیسا یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، کتنی بڑی وسعت والی تخلیق ہے. اور پھر واختلاف، اور اختلاف، السنتکم، تمہاری زبانوں کا. کیونکہ یہاں انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے اختلاف رکھا ہے تمہاری زبانوں کا. انسانوں کی تقسیم کی سب سے بڑی بنیاد زبانوں کا فرق. السنتکم، دیکھیں ہر بندے کی اس میں آواز، اس کا لہجہ، الفاظ کا چناؤ، جذبات کا اظہار، اس کی ادا، اس کا بیان، یعنی اس کا جو ایکسنٹ ہے، جو اس کا سٹائل ہے. اور عام طور پر آپ دیکھیں قبیلے زبانوں کے فرق سے ہی پہچانے جاتے ہیں. تو واختلاف السنتکم، اور اختلاف تمہاری زبانوں کا. اللہ نے انسان بنایا اور انسانوں کو مختلف طریقے سے ایسا سکھایا کہ وہ الگ الگ انداز میں بات کرتے ہیں، الگ الگ انداز میں. فرق صرف اور صرف زبانوں کا. اور دوسرا والوانکم، اور تمہاری رنگوں کا. اللہ نے بے شمار رنگ بنائے، یہ اللہ کی قدرت ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں، للعالمین، علم والوں کے لیے. یہ جو عالمین کہا گیا ہے، جاننے والے لوگوں کے لیے بھی اس میں نشانی ہے. پیچھے بات آئی تھی یتفکرون، لقوم یتفکرون، اور اب آ رہا ہے للعالمین، کیونکہ علم والا ہی اصل غور و فکر کر سکتا ہے. ومن آیاتی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے منامکم، سونا تمہارا، باللیلی، رات کو، والنہاری، اور دن کو، وابتغاؤکم، اور تلاش کرنا تمہارا، من فضلہ، اس کے فضل میں سے. سونا کتنا ضروری ہے. اگر 16 دن تک کسی کو کھائے پیے بغیر رکھا جائے تو وہ ابھی بھی سروائیو کر سکتا ہے، جی سکتا ہے.
لیکن 10 دن تک نہ سوئے تو مر جائے گا. کتنی بڑی نشانی ہے ہمارے سونے میں بھی. اور کتنا بے بس ہے انسان نیند کے آگے. جب نیند آنے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قلم بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ کر رہے ہو تو وہ کام آپ نہیں کر سکتے اگر نیند آ رہی ہو. اور پھر اس کے بعد دوبارہ دن کو اٹھنا، اور دن کی سب سے بہترین ابتدا فجر کی نماز کے ساتھ. اور اگر کوئی واقعی اللہ کے لیے عبادت کرنے والا ہو تو تہجد سے اٹھے. دیکھیں بعض اوقات آپ کوئی بیماری لگتی ہے، کوئی تھکاوٹ لگتی ہے، مخصوص قسم کے حالات ہوتے ہیں، اور ایسی سچویشنز بھی ہوتی ہے بسا اوقات کہ نماز میں ویسے آپ کا بڑا دل اور محبت اس کے ساتھ جڑی، لیکن کبھی آپ کو تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر پھر ہماری عبادتوں پر بھی آنے لگتا ہے. جب ہم سو لیتے ہیں تو پھر ہماری عبادتوں میں بھی وہی تر و تازگی آ جاتی ہے جیسے ہمارے جسم میں آ جاتی ہے. نیند ایسی چیز ہے جس کے آگے انسان بے بس. اچھا، جس کو تکبر ہو اس کے سر کو بھی نیند جھکا دیتی ہے. نیند ایک ایسی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی ذالک، اس میں بھی یقیناً، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں، جن کو غور سے سننے کی عادت ہو. کیونکہ جب غور و فکر کی طلب لگے گی تو انسان علم حاصل کرے گا، اور علم حاصل کرنے کے لیے اس کو غور سے سننا ضروری ہے. اگر آپ پہلا لیول دیکھیں تو یتفکرون تھا، فرسٹ لیول. دوسرا للعالمین سے جاننا، اور تیسرا لیول یسمعون، غور سے سننا. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یریکم، وہ دکھاتا ہے تم کو، البرق، بجلی، خوف و طمع، خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ خوف اور امید کے ساتھ تمہیں بجلی دکھاتا ہے. کیا خوف ہوتا ہے بجلی دیکھ کر؟ کہیں گر نہ پڑے. اور جن کی فصلیں ہوں ان کو تو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر فصل پہ گری تو فصل خراب ہو جائے گی. اچھا، یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ بارش تیز نہ ہو جائے، تیز ہوگی تو سیلاب آ سکتا ہے. اور انسان کو طمع، امید کیا ہوتی ہے کہ اگر بارش ہوگی تو فصل اچھی ہوگی، موسم اچھا ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، پانی کی فراوانی ہوگی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے، ماءً، پانی، فَيُحْيِي، پھر وہ زندہ کرتا ہے، بِهِ الْأَرْضَ، ساتھ اس کے زمین کو، بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کی موت کے بعد. پھر اللہ ایسی ہی بنجر زمین کو سرسبز کرتا ہے. ان فی ذالک، یقیناً اس میں بھی، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. یہ چوتھا لیول کے بعد عقل میں آ گئی، لآیات لقوم یعقلون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ اپنی نشانیوں کا ذکر کیا. اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرو کہ کس طریقے کی یہ قدرت ہے، کیسا اس کا کمال ہے، اور پھر ایسا رب وہ کیسا ہوگا. یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے، ان تقوم، کہ قائم ہے، السماء، آسمان، والارض، اور زمین، بامرہ، ساتھ اس کے حکم کے. تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ومن آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے، ان تقوم السماء، کہ قائم ہے آسمان، والارض، اور زمین، بامرہ، ساتھ اس کے حکم کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر آسمان اور زمین کو قائم رکھا ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 میں آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کو کہ کہیں وہ تم پر گر نہ جائیں. ثم، پھر، اذا دعاکم، جب وہ پکارے گا تم کو، دعوتاً، پکارنا. جب اللہ تعالیٰ تمہیں پکارے گا، اور یہ قیامت کے دن ہوگا، اسرافیل علیہ السلام اس کام کو کریں گے اللہ کے اذن سے. ثم اذا دعاکم دعوتاً من الارض، زمین سے، زمین کی تہوں سے نکلنا شروع ہوگے. اذا انتم تخرجون، تب تم نکلو گے. یہ جو زمین سے نکلنا ہے یہ کل قیامت کے دن ہوگا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سور میں پھونکا جائے گا، اور جو اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف سے اونچی کر دے گا، یعنی گر پڑے گا. سب سے پہلے سور کی آواز وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا، یعنی جو بھی باہر لوگ ہوں گے
وہ سور کی آواز پہلے سنیں گے، وہ بے ہوش ہو جائے گا، پھر دوسرے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا جو شبنم کا کام دے گی، اور اس سے لوگوں کے بدن تیار ہو جائیں گے، پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوراً اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ اسے مسلم نے روایت دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح سے زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سے سبزی اگتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ جیسے کوئی بیج ڈالتے ہیں ہم اور سبزی اگتی ہے، ایسے ہی انسان کے جسم کل قیامت کے دن اللہ ایک ایسی بارش برسائے گا جس سے اٹھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے من فی السماوات والارض، یعنی کل کنٹرول، سارا ٹوٹل پاورز اللہ کے پاس ہے، کل لہ قانتون، اور سب کے سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم يُعِيدُهُ، پھر وہ لوٹائے گا اس کو، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ زیادہ آسان ہے اس کے اوپر۔ ساری نشانیاں دکھا کر اب نشانی دکھانے کے بعد جو اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس پر آ گئے ہیں کہ اللہ ہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی اور پھر وہ اس کو لوٹائے گا، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کے لیے ہے بلند مثال، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں۔ یہ جو المثل الاعلیٰ ہے، اس کا معنی یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے بلند مثال صرف اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین میں، یعنی اتنے کمالات اور عظیم قدرتوں کا مالک، تمام مثالوں سے اعلیٰ اور برتر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جیسے آپ اسماء الحسنی جب پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا نہیں۔ تو اتنے کمالات اور عظیم قدرتوں کا مالک، تمام مثالوں سے اعلیٰ اور برتر صرف اللہ کی ذات، یعنی اللہ جیسا کوئی نہیں۔ فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، وہو العزیز، اور وہ زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ جیسا زبردست کوئی نہیں، اللہ جیسا حکمت والا بھی کوئی نہیں، وہی زبردست ہے، وہی حکمت والا ہے۔ ان آیات کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم